ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چراغ و مسجد، محراب و ممبر، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، معزز دوستو، جامعہ عثمانیہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج ہمارا دوسرا سالانہ سیرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار ہے۔ 21 رمضان المبارک سن 1440 ہجری یہ اپنی آب و تاب سے شروع ہونے کو ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، داماد پیغمبر، سسر عمر، حسنین کے ابا، زہرا کے شوہر رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم، ان کی شہادت عالیہ اسی دن میں ہے۔ آج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پورے 1400 سال ہو رہے ہیں۔ حضرت علی سن 40 ہجری میں شہید ہیں اور آج 1440 ہجری ہے، یعنی ترتیب کے اعتبار سے نہ ایک سال کم نہ ایک سال زائد، پورے 1400 سال بن رہے ہیں اور وہ آج کا سال پورا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آج ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں حضرت علی المرتضیٰ کے عنوان پر حضرت علی کی پیدائش سے لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تمام واقعات جو چیدہ چیدہ اور معروف مخصوص تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ میری آج کی گفتگو میں حضرت علی المرتضیٰ کے ان عنوانات پر بات نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کی اس زندگی پر اپنی نظر دوڑائیں تو آپ یوٹیوب سے مراجعت کر سکتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے مراجعت کر سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ جا کر دیکھیں۔ اور میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں نے کہا اللہ پاک نے اگر توفیق بخشی تو میں آپ کی خدمت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زندگی پر بات کروں گا جو وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی ہے۔ تو آج بحمداللہ تعالی اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ بھائی قاری عمیر صاحب کو اللہ جزا خیر دے، حرمین میں یہ ہمارا سیمینار طے ہوا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا سیمینار اس جگہ بیٹھ کے طے ہوا جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور بیت اللہ حضرت علی المرتضیٰ کی پیدائش گاہ ہے۔ میں نے بھائی عمیر سے عرض کیا، میں نے کہا اللہ نے زندگی بخشی تو میں آؤں گا، اور بڑی خوشی کی بات کہ کعبۃ اللہ کے سامنے اور سیدنا علی المرتضیٰ کے عنوان پر یہ طے ہونا میں اپنے لیے نیک فعل سمجھتا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا مطلب سیدنا علی المرتضیٰ کی شان کوئی بڑھانا اور اضافہ کرنا نہیں ہے۔ یقین مانیں سیدنا علی المرتضیٰ کی شان کو ہم جیسے کیا بڑھائیں گے،
ہم علی المرتضیٰ کی شان بیان کر کے علی کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، اور اس بات پہ حقیقت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو گھر سے دیکھا ہے، بڑے قریب سے دیکھا ہے، بیٹے کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے، صحابی کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے حضرت علی المرتضیٰ نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ اس طرح کے دیدار، اس طرح کے تعلق، اس طرح کی محبتیں، اس طرح کی یگانگت اور پیار بہت کم کسی کو ملا کرتی ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے ملی ہے۔ ہر موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک امتیازی شان ہوا کرتی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی المرتضیٰ سے ایک رشتے کی بات کر کے میں اپنے عنوان پہ بات کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے بدر کے میدان میں تشریف فرما تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 3 صحابہ کافروں کے مقابلے کے لیے نکلے، تو جن کافروں نے تلوار اپنی نیام سے نکالی ہوئی تھی، ان نے نیام میں تلواریں ڈال کے منہ جھکا لیے۔ آپ لڑنے نہیں آئے؟ جی ہم لڑنے آئے ہیں۔ اب کافروں کی بات سنیں، تو پھر تلواریں نیام میں کیوں ڈالیں؟ کہا ہمیں ان سے نہیں لڑنا، ہماری ٹکر کے بندے ہمارے سامنے بھیجو، ہمیں ان سے نہیں لڑنا، ہمیں بنو ہاشم سے لڑنا ہے جو آپ کا قبیلہ ہے، یہ تو مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب جن 3 بندوں پہ گئی ہیں، ان میں دوسرا نام حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ فرمایا حمزہ آپ اٹھو، علی آپ اٹھو، عبیدہ بن حارث آپ اٹھو رضی اللہ عنہم، آپ نے جانا ہے۔ اسلام کی پہلی مسلح جنگ میں اسلام کی نمائندگی سیدنا علی المرتضیٰ نے کی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22 اور 23 یہ 5 آیات پڑھی ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کی شان بتاتی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ورنہ سورۃ الرحمن کی ان آیات کو پڑھنے والا، مفسرین کرام کی تفسیر پہ نظر رکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان 2 سمندروں سے مراد کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں باحوالہ بات عرض کر رہا ہوں۔ مفسر قرآن محقق کے دوران حضرت علامہ ابو بکر عبد الرحمن جلال الدین السیوطی المتوفی 911 ہجری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر قرآن ہے جس کا نام ہے الدر المنثور فی تفسیر الماثور۔ اس کی آخری جلد اٹھائیں، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی جو تفسیر لکھی ہے اپنے تفسیر الدر المنثور میں اسی سے آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر 2 دریا یہ رواں ہو کے چل پڑے ہیں اور برابر چلے ہیں، ایک ساتھ چلے ہیں۔ بینہما برزخ، ان 2 پانیوں کے درمیان رب نے ایک آڑ بنا دی ہے، لا یبغیان، نہ اس پر یہ غلبہ کرتا ہے نہ وہ اس پر غلبہ کرتا ہے، دونوں اپنی اپنی حیثیت میں چلتے ہیں، اپنے اپنے شان اور اپنے اپنے مقام پہ چلتے ہیں، ایک دوسرے پہ غلبہ نہیں کر پاتے، اپنے اپنے طرز پہ چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جن ہو یا انسان ہو، یہ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے پھریں گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ دونوں سمندر ایسے مبارک ہیں کہ ان سے 2 قسم کے موتی، لؤلؤ موتی بھی اور مرجان موتی بھی نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر والوں نے یہاں بڑے دریا منتخب کیے ہیں، یہ دریا ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ پانی ہے، ہر بندے نے اپنی طرز پہ۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو تصویریں انٹرنیٹ پہ چلتی ہیں، دیکھیں یہ پانی نیلا زیادہ ہے اور یہ پانی نیلا کم ہے، دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک دوسرے پہ غلبہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اپنی اپنی رائے ہے، لیکن میں رائے امام سیوطی کی تفسیر سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ان آیات کا مقصد، ان آیات کا مطلب، ان آیات میں 2 دریاؤں سے مراد کون ہے، پھر ان 2 دریاؤں سے نکلنے والے موتی کون ہیں۔ سنیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، اور حضرت علی کی محبت میں وہ تفسیر لکھتے ہیں، فرمایا مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر چلتے ہیں اور دونوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ فرماتے ایک سمندر سے مراد سیدنا علی کی ذات ہے اور دوسرے سمندر سے مراد حضرت فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے رضی اللہ عنہما۔ فرمایا ان 2 کی زندگی کو اللہ نے ایک نعمت قرار دے کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
علی اور فاطمہ جیسی شخصیات تم میں موجود ہیں، اتنی مبارک مقدس جنس کے ذریعے سے جو ہے نا خاندان سادات چلے ہیں، رسول اللہ کی نسل کو اللہ نے باقی رکھنا ہے۔ اس جیسی نعمت ملنے کے بعد اے جن اور انسانوں، تم اللہ کی نعمتوں کو کیسے جھٹلا پاؤ گے؟ اچھا، خالی یہ دو سمندر نہیں ہیں، ان سمندروں کی ملاقات کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سے جو موتی نکلتے ہیں یا موتی لؤلؤ ہے یا موتی مرجان ہے۔ وہ کہتے ہیں لؤلؤ اور مرجان سے مراد حضرت حسنین کی ذات ہے، لؤلؤ سے مراد امام حسن ہے، اور مرجان سے مراد حضرت حسین ہیں رضی اللہ عنہما، جو ان دو دریاؤں سے نکلے، علی اور فاطمہ کے ملاپ سے دنیا میں آئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے امت میں جنوں اور امت مسلمہ میں انسانوں، تمہارے پاس حسن اور حسین جیسی ذات، جو ایسی مبارک جو ہے نا والدین سے ملنے کے بعد یہ دو بچے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جن کے پاس ایسی مبارک شخصیات موجود ہوں، یہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ یہ شرح امام سیوطی کی، اہل سنت والجماعت کا مایہ ناز آدمی ہے، جس کی کنیت ابو بکر ہے، نام عبد الرحمن ہے، لقب جلال الدین ہے، سیوطی کے لقب سے دنیا جانتی ہے تخلص سے۔ یہ آج سے تقریباً 911 500 سال پہلے کا آدمی ہے، 450 500 سال پہلے کا آدمی ہے۔ یہ آپ تفسیر در منصور اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں نے ابھی حضرت جیسے بات کر رہے تھے نا بھائی عمیر، کہ وہ تھوڑی سی طبیعت کی ناسازی کا مسئلہ تھا، یقین مانے میں تفسیر در منصور ساتھ اٹھانا بھول گیا، ورنہ بالکل میرے سامنے موجود تھی، میں نے ساتھ لے کر آنا تھا اور آپ کو یہ تفسیر در منصور دکھانا ہے۔ میں بھائی زبیر سے کہوں گا جب یہ ویڈیو بنے نا ایڈٹ میں تو آپ اس کا وہ صفحہ اس میں لگا دیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور اس میں یہ منشن ہے کہ اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسین مرج البحرین فاطمہ و علی رضی اللہ عنہما، اس میں باقاعدہ یہ تفسیر موجود ہے۔ تو یہ تو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، اور جو حدیث پاک پڑھی ہے ذرا اس کا مطلب سمجھیے۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، مومنوں کی اماں جان، رسول اللہ کی حرم، اللہ کے رسول کی زوجہ، رسول اللہ کی عزت، حضور کی حرمت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کا سفر فرما رہے تھے۔ تبوک 1000 سے بھی زائد کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے۔ میں نے تبوک دیکھا ہے، میں گیا ہوں، میں نے راستے میں سفر کیے ہیں۔ یہ آپ خیبر کے راستے سے اور مدائن کے راستے سے تبوک جائیں گے، آج بھی تقریباً وہ کوئی 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 62 سال کے بڑھاپے میں یہ آخری جنگ کا سفر، آخری جہاد کا سفر کیا ہے۔ اس سفر میں اتفاق سب کو حضور لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی مسلح ہو کر حضور کے پاس پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا علی ہر جنگ میں آپ ساتھ گئے، اس جنگ میں آپ میرا ایک کہنا مانو۔ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ کا حکم، میرے ماں باپ قربان، ارشاد فرمائیں کہ میرا جی چاہتا ہے ہم باہر رہیں گے، آپ پیچھے نمازیں پڑھاتے رہیں، آپ یہاں نماز جمعہ یہ ترتیب آپ سنبھالیں، میں یہاں نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے تھوڑا سا دل میں کوئی وہ نافرمانی نہیں لائی، لیکن ایک خیال سا آیا کہ جہاد کتنی بڑی نعمت، اللہ نے اتنی بڑی سعادت حضور کے ساتھ دینی ہے، مجھے ہر وقت دی ہے، اس دفعہ میں رہ رہا ہوں۔ تو حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ترکتنی فی الاطفال والنساء، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بہادر آدمی ہے نا، جنگی فائٹر ہے، ایسا بندہ کیسے پیچھے رہتا؟ یا رسول اللہ مجھے خواتین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں میں، بس میں ٹھیک ہے آپ کے حکم پہ رہوں۔ یہ دل میں اپنی بہادری اور شجاعت کے بلبوتے پہ خیال آیا۔ یہ خیال آیا نہیں علی کے دل میں، اللہ کی طرف سے لایا گیا۔ رسول اقدس نے جو جواب دیا ہے نا، تو حضرت علی کی ایک شان دنیا میں واضح ہوئی۔ حضور نے فرمایا اما ترضا، علی تو اس بات پہ خوش نہیں ہے ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اللہ تجھے اور مجھے ایسا رتبہ دے دے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کا بھائی ہارون علیہ السلام دیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے سے ملاقات خداوندی کے لیے، اعتکاف 40 راتوں کا کرنے کے لیے، تو پیچھے قوم کو سنبھالا حضرت ہارون نے تھا۔ تو آج میں جا رہا ہوں سفر پہ، پیچھے قوم کا رکھوالا تو بن، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے؟ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، بس حضرت موسیٰ کے بعد نبوت جاری تھی، میرے بعد ختم نبوت ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے دل میں جو خیال آیا تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔
کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا، اور یہ روایت نقل کرنے والی ام المؤمنین ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام سلمہ کی ازواج مطہرات میں سب سے آخری وفات ہے اس دھرتی پہ۔ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں جو سب سے آخری بیوی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے وہ حضرت ام سلمہ ہے۔ ایک روایت میں 90 سال، ایک روایت میں 84 سال کی عمر ہے۔ حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے بعد بھی دنیا میں زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر ایک باٹل، ایک شیشی دی تھی جس میں کربلا کی مٹی تھی، اور شہادت حسین کے وقت وہ سرخ ہو گئی تھی، یہ مٹی حضرت ام سلمہ نے، وہ شیشی حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ سے لے کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، یہ مجموع الزوائد کی 9ویں جلد میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا، اور مجھے 10 محرم سن 60 ہجری کو جو جن ہمارے گھر میں عبادت کرتے تھے طلوع علی الحسین، وہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رو رہے تھے، ان جنات کو جنات کے ذریعے پتہ چل گیا تھا۔ میں نے اچانک سے الماری کھولی تو وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی، اور میں نے یوں دیکھا کہ حضور پاک کی بات پوری ہو گئی۔ جو رسول اللہ کو حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا تھا کہ آپ کی امت کے ظالمین آپ کے اس نواسے کو شہید کریں گے، یہ روایت اہل السنت کی کتب میں ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 807 ہجری مجموع الزوائد کی 9ویں جلد میں مناقب الحسین میں لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اگر کسی نے دیکھنی ہو، میرے پاس مجموع الزوائد موجود ہے، میں آپ کو روایت کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ تو یہ حضرت ام سلمہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ترین عورت ہیں، اور اتنا مرتبہ ان کو ملا ہے کہ حضور پاک کی اس امانت کو لینے والی ہیں۔ اور ایک جملہ میں مزید بھی عرض کروں، نقش بندیہ کے امام حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 500 صحابہ کی زیارت کرنے والے حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ ام حبیب حضرت ام سلمہ کے گھر کام کیا کرتی تھی، ان کی باندھی تھیں، تو یہ بچے پیدا ہوئے، انہوں نے ام المؤمنین کی گود میں تربیت پائی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کو دودھ پیا ہے، اس واسطے سے یہ رسول اللہ کے رضائی بیٹے ہیں، یہ بھی ام سلمہ ہے۔ اچھا، ایک جملہ میں مزید کہوں، باقی بیویوں میں کسی کو وہ شیشی حضور نے نہیں دی، ام سلمہ کو دی ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس کی شاید ایک ہی وجہ ہے کہ شہادت حسین کے وقت باقی ساری بیویاں فوت ہو چکی تھی، یہی ام سلمہ اس دھرتی پر موجود تھی، انہی کو دی تھی۔ چلو، میں نے ام سلمہ کے حوالے سے بات کی ہے جو حضرت علی کے خاندان سے ریلیٹڈ ہے۔ میں آج کے عنوان پر بات شروع کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ حضور کے گھر کے آدمی ہیں۔ یاد رکھیں، داماد گھر کا بندہ ہوتا ہے، سسر کو گھر کا بندہ نہیں کہتے، داماد گھر کا بندہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رسول اللہ کے گھر کے بندے ہیں۔ اس بار مسجد نبوی جب میں گیا، اس عمرے پہ جو مجھے وہاں اس دفعہ زیارت ہوئی ہے نا، ایک چیز کی وہ میں بتاتا ہوں، یہ میں نے شاید خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ ایسا انعام عطا فرمائیں گے۔ ہمارے بھائی شاکر اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کے ذریعے یہ زیارت مجھے ہوئی۔ میں کئی بار مسجد نبوی گیا ہوں، بار گیا ہوں، میں ہفتوں وہاں رہا ہوں، لیکن یہ چیز میں نہیں دیکھ پایا۔ شاید اللہ پاک نے آج یہ بات سنوانی تھی تو میں وہاں دیکھ کر آیا۔ آپ مسجد نبوی تشریف لے جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ جب آپ باب السلام کی طرف چہرہ کریں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پڑھنے والا راستہ ہے، آپ ادھر نہ جائیں، آپ باب السلام سے الٹے ہاتھ کی طرف آئیں، باب ابی بکر موجود ہے۔ باب ابی بکر کے ساتھ یہ بلڈنگ شروع ہوتی ہے، چھت والی مسجد نبوی، اسے مسقف حصہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے باب ابی بکر 2 ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے۔ چھوٹا باب ابی بکر کے اوپر ٹھہریں، آپ کو دروازے کے آگے یہاں سے لے کر وہاں تک ایک بہت بڑی جگہ مربع کی شکل میں ملے گی، اس کے اوپر قالین بچھا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے یہ کون سی جگہ، وہ مسجد نبوی کی جگہ۔ اس قالین کو اٹھا کر ہم نے دیکھا ہے، آپ اس قالین کو اٹھائیں، نیچے 12 چاند بنے ہوئے ہیں ماربل میں، ماربل شکل میں 12 چاند ہیں، ان کی رگڑائی ہوئی ہے، باقی کہیں یہ مسجد نبوی میں نہیں ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وفات کے بعد کروائی گئی۔ کیسے کروائی، کس نے کروائی، کیوں کروائی؟ حضور علیہ السلام کی وفات تو ہوئی ہے آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس میں، حضرت ام عائشہ کے حجرے میں۔
अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे को आज सब्ज़ गुंबद कहते हैं, ये भी बात समझ लें। हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा का कमरा बहुत छोटा था, सही बुखारी में है, उलमा जानते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते तो अम्मा जान आयशा फरमाती कि मैं आगे सोई हुई होती, इतनी जगह नहीं थी कि हुज़ूर अलहदा पढ़ते। तो बाज़ औक़ात ऐसा मौका पेश आता, अल्लाह के रसूल मेरी पाँव पर यूँ ये मेरी टांग पे हाथ लगाते, मैं अपनी टांगों को खींच लेती, हुज़ूर सजदा फरमाते। इतना छोटा कमरा था। मेरी इस दफ़ा मुलाकात हुई हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 40वें पोते शेख अहमद साले नूर दामत बरकातुहुम, 100 से ऊपर उम्र है, ये मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल के चाबी बरदार हैं। इनके हवाले से भाई शाकिर के ज़रिए जो हमें बात पता चली है ना, मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताएं, इतना छोटा कमरा था तो अब रोज़े रसूल तो बहुत बड़ा है, हम कहते हैं हुजरा आयशा है, ये तो हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूरा नहीं लगता, ये तो बहुत बड़ी जगह है। जो उन्हें नुक्ता खोला वो मैं अर्ज़ करूँ। फरमाने लगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात के घर साथ साथ थे। कुरान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर को यूँ फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला युज़न अलैकुम। बुयूतुन नबी थे, यानी हुज़ूर की बहुत सी अज़वाज मुतहरात के घर थे। तो ये साथ साथ जो घर थे हुजरा आयशा के साथ थे। इसमें हज़रत फ़ातिमा का घर हुज़ूर की बेटी का भी साथ था, जिसे हजरा अली कहते हैं, जहाँ हज़रत हसन हुसैन की तरबियत हुई रज़ी अल्लाह अन्हुमा। हुज़ूर की 11 बीवियों के 11 घर, हज़रत आयशा का हुजरा और हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा का घर, ये कुल मिला के अब रोज़ा नबी बनाया गया। हाँ, जो खुसूसियत है हुज़ूर की कब्र की वो ये है कि जिस जगह अल्लाह के रसूल की कब्र अतहर, कब्र मुबारक, कब्र अनवर मौजूद है, ये वो जगह है जो हज़रत आयशा का घर था। बाकी सबको बनाया गया, ये पूरा बनाकर ये रोज़ा अक़दस है। अच्छा, ये हज़रत अली मुर्तज़ा का घर बिल्कुल हज़रत अम्मे आयशा के घर के साथ है। देखो ना, वहाँ घर भी साथ है तो यहाँ मोहब्बतें भी साथ है ना, कौन इन्हें जुदा कर सकता है। हज़रत अली मुर्तज़ा को मदीना के लोगों ने अर्ज़ किया, अहले मदीना ने, कि अली 3 दिन रसूलुल्लाह की ज़ियारत कराई गई है। क्यों? मजमा सहाबा का ज़्यादा था, घर बहुत छोटा था। जो सहाबा आते हुजूर पे सलाम पढ़ने के लिए पहले बड़े आए, फिर बच्चे आए, फिर बूढ़े आए, फिर औरतें आए, फिर बच्चियाँ आईं, तो 10-10, 15-15 बंदे दरमियान में आए और चले जाएं। हज़ारों सहाबाओं और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी दीदार कर रहे हैं दुनिया में, तो मुझे बताएं कितने दिन लगे? इसलिए 3 दिन लगे। अहले मदीना ने अर्ज़ किया कि हमारे साथ हुजूर के बड़े प्यार थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौलल हिजरा लकुंतुम मिनल अंसार, अगर हिजरत ना होती मैं भी अंसारी होता, मदीने का होता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया जी बिल्कुल ठीक है। कहा हमारी ख्वाहिश ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अहले मदीना की ज़ियारत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जगह ज़ियारत कराई जाए जहाँ आज बाब अबी बकर कायम है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने यमनी चादर उठाई, यमन की एक ज़बरदस्त चादर, और ये नीचे बिछाई, ऊपर कंबल रखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारपाई के बगैर वहाँ से उठाकर लाए, बंदों के साथ इस जगह रखा जिस जगह ये 12 चांद बने हुए हैं। इधर अहले मदीना ने हुजूर की दोबारा ज़ियारत की है। अल्लाह आपको मस्जिद नबी ले जाए तो आप वहाँ जाकर देखें। ये हज़रत अली मुर्तज़ा लेकर आए थे। मैंने कहा घर के बंदे हैं ना, तो घर के बंदे का हुजूर से ताल्लुक़ अपना होता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मज़ीद ज़िंदगी शुरू होती है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी अली मुर्तज़ा के घर में अब दिन शुरू हुए हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात नबी का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हुजूर ने हज़रत फ़ातिमा को बुलवाया और कान में बात की। हज़रत फ़ातिमा रो पड़ी और फिर बात की तो हज़रत फ़ातिमा खुश हो गई। तो हज़रत अम्मा जान आयशा फरमाती है, रसूलुल्लाह के वफ़ात के बाद मैंने पूछा, फ़ातिमा बेटी मेरा भी कोई रुतबा है? वो राज था, हुजूर दुनिया से चले गया, मुझे तो बता दे बात क्या थी। हज़रत फ़ातिमा ने यह राज हज़रत अम्मा जान आयशा से शेयर किया है, उन्हें बताया है। आप देखिए इनकी मोहब्बतें कितनी हैं। हज़रत फ़ातिमा और हुजूर को वो राज हज़रत आयशा को बता रही हैं। अम्मा जान, जब हुजूर ने मुझे पहले बुलाया और कान में बात इरशाद फरमाई, वो ये था कि बेटा मैं इस बीमारी में दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा, तो मैं रो पड़ी। जब मेरी परेशानी को हुजूर ने देखा तो अब्बू ने मुझे तसल्ली देते हुए फिर कहा, दोबारा कान करीब करो। जब मैंने फिर कान करीब किया तो फरमाया, सबसे पहले मेरे बाद तू इस दुनिया को छोड़ के आएगी मेरे पास, जिसे रूहों की मुलाकात कहते हैं। तो इस पर मैं खुश हो गई।
حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے میرے اوپر وہ غم دیے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہا دن کی روشنی آئے نا تو رات کی تاریکی بھاگ جایا کرتی ہے، لیکن میرے ساتھ یوں نہیں ہوا، مجھے ابو کی وفات نے وہ غم دیا، اگر یہ وفات دن کی روشنی پر آ جاتی یہ غم وفات والا تو شاید روز روشن کی طرح جو دن تھا وہ بھی راتوں میں بدل جاتا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، وہ دنوں پہ آتے تو دن رات ہو جاتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد صدیقی میں کیسے رہے، بس میں کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں عہد صدیقی کو پورا کر پاؤں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ کرام نے اجماعی طور پہ، اتفاقی طور پہ، خوشی میں، خوشی کا مطلب یعنی ابو بکر کو بڑا بنانے کی خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ابو بکر کو چنا رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت فرمائی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین مانا۔ یاد رکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرنے میں حضرت علی المرتضیٰ بھی باقی صحابہ کے ساتھ شامل ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی باقی صحابہ کے ساتھ شامل ہیں۔ بیعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو جگہ ہوئی ہے، ایک ہے ثقیفہ بنی ساعدہ جو مسجد نبوی کی مغرب کی سائڈ پہ ایک محلہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اور دوسری بیعت مسجد نبوی میں۔ جب کوئی بڑا لیڈر دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے کا اعلان وہ کرتا ہے جو اس کا نائب بنے۔ یہ ایسا موقع تھا جب بڑے بڑے لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے سلام کیا، حضرت عثمان نے جواب ہی نہ دیا اس دن، تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو شکایت کی کہ عثمان مجھ سے ناراض ہے، مجھے سلام کا جواب نہیں دی۔ حضرت عثمان نے کہا اللہ واللہ العظیم، رب کائنات کی قسم مجھے تیرا سلام پتہ ہی نہیں چلا، میں اتنے غم میں تھا۔ یہ غم تھا۔ صحابہ میں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن ہمیں دیواریں بھی اجنبی لگ گئی جب حضور دنیا سے گئے، ہمیں کوئی اپنا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک صحابی حل چلا رہے تھے اپنے کھیت میں، اسے اطلاع ملی حضور دنیا سے چلے گئے، اب اس کی دعا سنیں۔ اس نے کہا میرا اللہ آپ نے آنکھوں کی مجھے نعمت دی ہے، یہ ان آنکھوں سے میں حضور کا دیدار کیا کرتا تھا، اب حضور دنیا سے چلے گئے، اب میں ان آنکھوں کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا، اللہ میری آنکھیں اٹھا لے۔ ایک خاتون کے بارے میں حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس آئی اور مجھے کہا آپ کے کمرے میں اللہ کے نبی کی قبر ہے، مجھے زیارت کرا دے۔ کہتے ہیں میں نے وہ سائڈ کھولی اور پردے میں اس عورت کو اندر بھیج دیا، اس نے صلاۃ و سلام پڑھا اور میں انتظار میں ہوں ابھی آئے گی ابھی آئے گی۔ کچھ لمحے بعد میں نے دیکھا تو وہ قبر پہ ساتھ لیٹ گئی ہے اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ موقع تھے۔ اس عالم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس اور صحابہ سے پوچھتی تھی آپ کے دل نے کیسے گوارا کر لیا، آپ نے رسول اللہ کی تدفین کر دی؟ حضرت انس فرماتے ابھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ رہے تھے کہ ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا کہ ہم حیران ہو گئے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں فیض اور وہ نور اور وہ ایمانی کیفیات جو حضور کی مجلس میں ہوتی تھی اب ہمیں کہاں ملیں گی۔ اور جبرائیل جیسا فرشتہ بھی رو کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ آج میں دنیا میں کس کے پاس پیغام وحی لے کر آؤں گا، آج میرا آنا بھی پیغام وحی کے حساب سے تو ختم ہو گیا ہے نا۔ جس کے موت پر فرشتے بھی دنیا میں رونے لگ جائیں، آپ اندازہ لگائیں تو اس کو میں کس لفظوں سے تعبیر کروں۔ جب یہ موقع تھا اس وقت حضرت ابو بکر نے امت کو سنبھالا ہے۔ ہو سکتا تھا کیا سے کیا ہو جائے، اب کچھ نہیں پتہ، جب بڑے دنیا سے اب ہم کیا کریں، تو بڑوں کا کام ہوتا ہے چھوٹوں کو دلاسا دینا، اور ابو بکر نے بڑا بن کے دکھایا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے وفات سے پہلے اپنی موجودگی میں مدینہ منورہ میں حضور نے موجودگی میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں عمر اور عثمان کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کو مصلی امامت حوالے کر دیا تھا۔ ایک ہے نا حضور نہ ہوں اور اپنی جگہ پیچھے کسی کو بٹھا جائیں، یہ تو کئی بار ہوا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو حضور نے اپنا مصلی دیا رضی اللہ عنہ، جن کے لیے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کی آیات اتری ہیں، کہا میں نہیں ہوں گا، آپ نمازیں پڑھائیں۔ کسی موقع پہ کسی اور صحابی کو دیا،
جنگ تبوک کے موقع پہ حضرت علی کو مصلی حوالے کیا، لیکن یہ جو مصلی حوالے ہوتے تھے حضور کی غیر موجودگی میں، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں کسی کو مصلی ملے، یہ حضور کے نائب ہونے کی طرف اشارہ تھا، یہ ابو بکر کو ملا ہے۔ 17 نمازیں حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے ساتھ گھر میں موجود ہیں، بیماری میں شریک نہیں ہو سکتے، تو مصلی امامت ابو بکر کو دیا ہوا۔ تو جس ابو بکر کو حضور علیہ السلام نے یوں نائب بنایا، اپنی موجودگی میں امام بنایا امت کا، مدینہ میں اپنی موجودگی ہونے کے باوجود بھی، اور سب صحابہ کو فرمایا اس کی اقتداء کا۔ اچھا اس پر بھی ایک بات کروں، جب حضرت رسول اللہ ابو بکر کو فرما رہے تھے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی کہ حضور علیہ السلام سخت بیمار ہیں، آپ علیہ السلام کی مرض کی شدت ہے، اور حضور کا مصلی خالی ہوگا، اور ابو بکر برداشت نہیں کر پائے گا کہ میں مصلی خالی پر ٹھہر کر نماز پڑھوں۔ اب تو ہم حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، کتنے سال کی نمازیں حضور کے ساتھ ابو بکر نے پڑھی ہیں، آج مصلی نبوی خالی دیکھ کے میرا ابو برداشت نہیں کر پائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں بیٹی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ چھوٹی سی عرض، بولو عمر کو کہہ دیں۔ کیوں؟ میرے ابو کانا رقیق القلب، بہت کمزور دل کا مالک ہے، آپ کے مصلی کو خالی نہیں دیکھ پائے گا۔ صحیح مسلم اٹھائیں، اللہ کے رسول کا غصہ اس حدیث پاک میں چیک کریں، آپ علیہ السلام نے غصے سے فرمایا میرے پاس یوسف علیہ السلام کے وقت کے مشورے شروع کر دیے تم نے، ما یعب اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ مومن راضی ہوتے ہیں، اللہ تب راضی ہوگا جب مصلی پر ابو بکر آئے گا۔ یہ حضرت عائشہ کو فرمایا جا رہا ہے رضی اللہ عنہا، تم درمیان میں رکاوٹ بنتی ہو، ہٹ جاؤ۔ تو عائشہ صدیقہ جیسی ام المؤمنین، جس کی تصویر فرشتہ آسمان سے لائے، اور جس کو سلام جبرائیل کے آئیں، اور جس کے لیے 18 آیات قرآن کے 2 رکوع سورۃ نور کی ان کے حق کی گواہی بن کے اللہ اتار دے، اس عورت کا تو رکاوٹ بنتی ہے درمیان میں، انتم صواحب کن یوسف، تو رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس موقع پہ غصہ فرماتے ابو بکر کو، نہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ نماز پڑھائے گا۔ یعنی امامت ابو بکر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باوجود اپنے فضل، تقوی، طہارت کے چھوٹی سی شفقتاً بات عرض کر دیں، یہ رکاوٹ حضور کو برداشت نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹ امامت صدیق میں آئے، اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو حضور کے بعد امامت کا وارث ابو بکر کو ماننا رسول اللہ کا دل خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اور امامت کے واسطہ حضرت ابو بکر سے ہٹانا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے اور رسول اللہ کا دل دکھانا ہے۔ یہ تو دنیا میں اللہ کے رسول نے کر دیا۔ اچھا جب حضور پاک علیہ السلام دنیا سے گئے تو اس بندے نے اس مصلی امامت کا حق ادا کیا اور بڑا بن کے امت کو سنبھالا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق کی صحابہ نے بیعت کر لی، کچھ صحابہ وہ تھے جو پہلی بیعت میں ثقیفہ بنی ساعدہ میں شامل نہیں تھے، ابو بکر مسجد نبوی آئے، ادھر باقی صحابہ نے بیعت کی ہے، ان میں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، حضرت زبیر بن العوام بھی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ یہ فوراً دوسری دفعہ جب یہاں ہے بیعت ہو گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت فرمائی ہے، اور آخر دم تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار رہے ہیں۔ اگلی بات، حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی ہے، 2.5 سال حضرت ابو بکر کی حکومت رہی ہے، ان 2.5 سالوں میں علی المرتضیٰ اگر مدینہ میں موجود ہوں اور ابو بکر کے پیچھے نماز نہ آئے بغیر عذر کے، ہو نہیں سکتا۔ امام مانا ہے حضرت علی نے، 2.5 سال حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں، جن میں جمعہ بھی ہے، عیدین بھی ہے، جنازے بھی ہیں اور نمازیں بھی ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ پڑھ رہے ہیں۔ صرف حضرت علی نہیں پڑھ رہے، اولاد سمیت پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس جگہ ٹھہر کر نماز پڑھاتے تھے، یہ مصلی رسول کہاں ہے، اللہ آپ کو ریاض الجنہ لے جائے، آپ وہاں جا کر دیکھنا مصلی رسول کہاں ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ بائیں طرف دیکھنا علی المرتضیٰ کے گھر کا گیٹ کہاں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر کا دروازہ آج روضہ نبوی کا حصہ ہے، روضہ نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف یہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کا دروازہ ہوتا تھا، اور جیسے دروازہ کھلے سامنے مصلی ابو بکر موجود تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ یوں آیا کرتے تھے، یوں نمازیں چلی ہیں۔ اور یہ تمامی کتب میں، موافق، مخالف، ماننے والے، نہ ماننے والے، سب کے کتب میں یہ بات تفصیلاً پائے ثبوت میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ نے خاندان سمیت نمازیں پڑھی ہیں۔ میں یہاں ایک جملہ کہوں،
کچھ دوست اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نمازیں حضرت ابو بکر نے دل سے نہیں پڑھی تھی، اوپر اوپر سے نمازیں پڑھی تھی، اوپر اوپر سے مانا ہوا تھا، دل سے نہیں مانا۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں۔ جی وہ کیا؟ میں نے کہا آپ بھی حضرت علی کا کہنا مان کے اوپر اوپر سے ابو بکر کو مان لو، اور ابو بکر کے ماننے والوں کے پیچھے آپ بھی نمازیں شروع کر دو۔ اوپر اوپر سے حضرت علی نے کیا تھا نا، تو آپ بھی اوپر اوپر سے ابو بکر کو مان لو، اور اوپر اوپر سے ابو بکر کے ماننے والوں کے پیچھے اپنی نمازیں شروع کر دو، آپ سنت علی کی پیروی کر لو۔ چلو تمہاری بات مان لیتے، ایویں ڈال نہ گلت والے ان کے کرو۔ اب میں اگلی بات کرتا ہوں، یار دل سے کچھ اور منہ سے کچھ اور، یہ منافقوں کا کام ہے، اور منافقت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، پیر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینکتے ہیں۔ حضرت علی کا منافقت سے کیا واسطہ؟ سیدنا علی المرتضیٰ تو پاؤں کے ٹھڈے سے ان کو واپس پھینکتے ہیں۔ تو یہ الزام حضرت علی پہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور شیر وہ ہوتا ہے جس کے منہ پر وہ ہو جو دل میں وہی ہو۔ تو چھپ چھپا کے بات نہیں کرتا، ڈر ڈرا کے بات نہیں کرتا، ڈرا کے بات کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خود کو حیدر فرمایا تھا، اپنی ماں کا دیا ہوا لقب۔ کب؟ یہ پچھلی بار میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں ایک جھلکی دیتا ہوں۔ جب مرحب کہہ رہا تھا تو بچہ ہے واپس لوٹ جا، میں راضی نامہ نہیں کرتا، تو حضرت علی نے فرمایا میں راضی نامے کے لیے نہیں، تیرے کام تمام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس موقع پہ مرحب نے کہا ان الذی سمتنی امی مرحب، تو جواب میں حضرت علی نے شعر فی البدی پڑھا تھا، وہیں پر کسی کا پہلے بنایا ہوا نہیں تھا، وہی فی البدی شعر پڑھ کے کہا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، کہ آج شعر بنتا ہے، میں ماں کی گود سے شعر ہوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ نے وہاں جواب دیا تھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ بہادر آدمی ہے، اور بہادر کبھی ڈر کے کام نہیں کرتا، بہادر کبھی تقیہ کی آڑ میں کام نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے جو کھلی بات ہو۔ تو حضرت علی نے دل سے بھی امام مانا ابو بکر کو، باہر سے مانا۔ ایک بندے نے مجھے کہا حضرت علی یہ نمازیں لوٹایا کرتے تھے۔ میں نے کہا ایک سال میں نمازیں کم از کم 2200 کے لگ بھگ بنتی ہیں، 2000 سے اوپر نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا حساب کرو، ٹھیک ہے؟ تو 2.5 سال کی نمازیں، 7000 نماز حضرت علی ولا ولی اے خدا دنامن، یہ تھوڑا گزارا۔ میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو یار، دنیا میں حضرت علی المرتضیٰ دوبارہ نماز پڑھتے تھے، یہ کس نے تمہیں کہہ دیا؟ کہاں سے کوئی ثبوت؟ کسی فرشتے نے آ کر بتایا؟ وہی تو ختم ہو گئی تھی، حضور دنیا سے چلے گئے تھے، قرآن اور حدیث پورا ہو چکا تھا، یہ کس نے تم بتایا؟ کہاں ہی نہیں ڈسا، پروں آواز آئی ہے تو انہوں آواز آئی ہے۔ تو یہ دلیلیں ہوتی ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، یہ کہیں پایا ثبوت میں ہے ہی نہیں کہ ولا پڑھ دیا۔ اچھا میں ایک بات اور کروں، حضرت علی المرتضیٰ نے 2.5 سال میں حج بھی تو ابو بکر صدیق کی قیادت میں کیا ہے، حج بھی دوبارہ قضا والے نے حج بھی دوبارہ قضا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اعلان پہ حضرت علی المرتضیٰ روزہ رکھتے، اور انہی کے اعلان کے اوپر روزہ افطار فرماتے۔ یہ روزے دی قضا حضرت علی ولا ولی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی، اموال کو لیا جاتا، بھیجا جاتا، اس کی بھی قضا ہوتی تھی۔ کدھر قضا کو لے کر آئیں گے؟ یہ ایسے سریکی چادن کورو پانڈو دے کس سے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا دوسری بات، سیدنا ابو بکر صدیق نے نمازیں تو پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں علی المرتضیٰ کا مقام کیا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اموال خمس کی تقسیم کا حضرت ابو بکر نے متولی بنایا تھا، جو 5واں حصہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو قرآن کریم کی آیت خمس جو آتے تھے وہ 5واں حصہ شریعت والا، اس کی تقسیم کنندہ حضرت علی تھے۔ کیا مطلب؟ کس طرح تقسیم کرتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جو حضور کی بیویوں کو جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے وقت بیٹی ایک زندہ تھی حضرت فاطمہ، جو حضرت فاطمہ کے گھر جاتا ہے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی کے دستخط سے جا رہا ہے۔ کہاں گیا باغ فدق کا مسئلہ؟ کہاں گیا باقی الزامات؟ تو یہی چلا۔ یہاں باغ فدق کی بھی ایک بات کر دو۔ فدق ایک چھوٹی سی جاگیر اور جگہ کا نام ہے، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں، میں ایک ایک کو ہاتھ لگا کر دیکھ آیا ہوں۔ یہ وہ حضرت توسوی فرمایا کرتے تھے، ایک ایک کو ہاتھ لا کے گن آیا۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ابو بکر 13 کھجور کی کھجیاں، وہ جو کھجور کے درخت تھے کھجی والے، وہ کھا گئے، اسی لیے ہم ابو بکر کو نہیں مانتے۔ تو حضرت توسوی فرماتے میں نے اپنے ذوق میں انہیں کہا کہ 1300 دی جہات 1300 خجیاں میں تے کو لینا، والا ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان گن سے، لیکن جی میں 13 کی جگہ 1300 دیتا ہوں، پھر ابو بکر کو مان لو گے؟ یار خدا دا نامن، 13 خجیاں تو 1300 سال تو یاد کر کے کھڑے۔ اچھا وہ ہوا کیا تھا یہ بھی سنیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت ابو بکر کے پاس آ گئی ہیں، خلیفۃ المسلمین، جانشین پیغمبر۔ اس وقت امیر المؤمنین کا لقب ابھی ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ یاد رکھیں حضرت ابو بکر کے دور میں امیر المؤمنین کا لفظ نہیں بولا جاتا تھا، امیر المؤمنین کا پہلا لفظ حضرت عمر پہ بولا گیا۔ اس وقت خلیفۃ المسلمین کہتے تھے، جانشین پیغمبر کے لفظ ہوتے تھے۔ جی فرمائیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے ابو کی جو زمین ہے آپ بطور ہدیہ مجھے دے دیں، میرے والد کی نشانی ہے۔ اس وقت ان کی صلبی اولاد میں ہی موجود ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں، اور یہ سوال دربار ابی بکر میں آیا، بہت آسان جواب ہے، کتابوں میں موجود ہے، سنیں ذرا باغ فدق پر مسئلہ تھا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے، بیٹی فاطمہ آپ نبی علیہ السلام کی میراث لینا چاہتی ہیں، آپ کو اپنے والد کا فرمان یاد ہے اسی میراث کے بارے میں؟ آپ فرمائیں وہ کیا بات ہے؟ اب ابو بکر صدیق وہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں جو حضرت فاطمہ کو پہلی بار سنائی دے رہا ہے، اور فرمایا یہ حدیث ہے، آپ اپنے والد کی یہ حدیث اپنے خاوند سے معلوم فرما لیں، اپنے چچا حضرت عباس اس سب سے ان سے معلوم فرما لیں کہ آپ کے والد محترم جن کی زمین آپ لینا چاہ رہی ہیں ان کا فرمان ہے، نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، نہ نبی خود وراثت کا مالک ہوتا ہے، نہ آگے کسی کو وارث بناتا ہے، نبی جو چیز چھوڑ جائے وہ امت میں صدقہ ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگے اچھا یہی میرے ابو کا فرمان ہے، بس ابو کا فرمان پورا کریں، مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت فاطمہ واپس تشریف لے گئے۔ اتنی سی بات، اگر یہ حدیث نعوذ باللہ غلط ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ سے تصدیق نہیں ہو سکتی تھی کہ حضور کی حدیث ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا موجود ہیں، ان سے معاملہ سب سے تصدیق ہوئی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں تو حضرت عباس اور حضرت علی دونوں نے بات مانی ہے کہ ہاں یہ حضور کے فرمان پہ عمل ہو رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علم میں آ گئی بات، اچھا تقسیم نہیں ہوتی۔ اچھا وہ جو 13 کھجور کے درخت تھے ان کی جتنی آمدنی آتی تھی، خلیفہ وقت کے گھر میں 1 کھجور کا دانے کے برابر حصہ آتا تھا، باقی سارا اہل بیت کے گھر جاتا تھا۔ تو وہ تقسیم کنندہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ، ان کے دستخط سے جاری ہے۔ میں نے ایک دوست کو کہا کہ آپ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کا حق حضرت ابو بکر نے کھایا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا ایک سوال میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دے دیں، یقین مانے میں آپ کے موقف کی تائید کروں گا۔ جی سوال، میں نے کہا باغ فدق حضرت ابو بکر تیرے مطابق کھا گئے، نعوذ باللہ، حضرت عمر کھا گئے، حضرت عثمان کھا گئے، اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا۔ جی ہاں۔ میں نے کہا باغ فدق اس دنیا میں اس وقت موجود تھا یا کوئی سیلاب اسے بہا کے لے گیا تھا، لڑ گیا؟ کہتے جی نہیں، یہ خیبر کی جگہ میں باغ فدق اس دھرتی پہ موجود تھا، اس میں کھجور کے درخت بھی تھے۔ جی تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ جو خلیفہ بنے تھے کتنا عرصہ؟ 4.5 سال۔ میں نے کہا جی بالکل، علی الراس والعین، سر آنکھوں پہ۔ اس 4.5 سال میں حضرت ابو بکر عمر عثمان کوئی روکنے والا موجود تھا حضرت علی کے دور میں؟ جی نہیں۔ تو میں نے کہا اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کو بلا کے یہی باغ فدق اپنی ماں کے نام والی جائیداد حسن حسین کے نام پہ الاٹ کیوں نہیں کی تھی؟ اب تو حضرت علی کے پاس آ گئی ہے نا حکومت، چلو دیر آیت درست ہے، تمہاری بات مان لی، آج حق والیاں کو حق مل گیا، تیری بات مان لی۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آ گئی حکومت اور یہ باغ فدق کے وہ خود اس کے سربراہ بن گئے، تو اب بیٹے تو زندہ تھے، آؤ حسن بیٹا، آؤ حسین بیٹا، اپنی ماں کی جائیداد لے لو۔ حضرت علی نے کیوں نہیں دی؟ خاموشی ہے۔ اس کا جواب معقول کوئی مجھے بتا دے، میں ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اسی فیصلے کو نافذ رکھا جو ابو بکر نے نافذ کیا تھا۔ کیوں؟ وہ فیصلہ حضور کا تھا تو حضرت ابو بکر نے نافذ کیا اور علی نے اسی کو تسلیم کیا۔ اگر نعوذ باللہ حضرت ابو بکر پہ الزام آیا کہ وہ باغ فدق کھا گیا تو یہ الزام تھوڑی سی دیر بعد آتے 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 25 سال کا عرصہ گزرے گا اور حضرت علی المرتضیٰ پہ الزام آ جائے گا کہ انہوں نے بیٹوں کو کیوں نہیں دی۔ چلو حضرت فاطمہ دنیا سے چلی گئی تھی نا، تو ماں کی جائیداد کے وارث بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہوتی؟ او پوتر جی تے تسا او شاباش گلو اپنی ماں دا حصہ ہے، تو کسی نے نہیں دی، حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں دی۔ اچھا جب حضرت حسن خلافت پہ آئے کتنا عرصہ؟ جی 6 ماہ۔ بالکل ٹھیک ہے، آدھا سال ہے، 6 ماہ ہے، تو ان 6 مہینوں میں کوئی 6 منٹ کے لیے بھی حضرت حسن نے وہ باغ کھینچا تھا، لیا تھا؟ جی نہیں، حضرت حسن نے بھی اپنے والد اور حضرت ابو بکر کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ تو وارث موروث جو تمہارے بنتے ہیں وہ خود اپنے حصے کو ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں، تو الزام ابو بکر پہ کیوں ہے؟ تو یہ الزام ہے، اس کو خالی بندہ دیکھے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی متولی اموال خمس تھے، تیسرا درجہ حضرت علی کا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی المرتضیٰ کا حضرت ابو بکر کے دور میں مشاورت کا کام شروع ہے، اور حضرت فاطمہ بیمار ہو جاتی ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ کی بیماری ہے، سنیں، جب بندہ بیمار ہو تو اس کا ایک تیماردار چاہیے جو اوپر بیمار کی خدمت کرے۔ تمام کتب موافق مخالف سب لوگوں کی متفق ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کی تیمارداری فرمائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، حضرت فاطمہ سے ابو بکر کا یہ پیار نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں آپ حضرت علی کے گھر جاؤ اور اس کی بیوی کی خدمت کرو؟ خلیفہ وقت کی بیوی، ملکہ اور کوئن دوسرے لفظوں میں، یہ صحابہ پہ بولا تو نہیں جاتا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بادشاہ کی بیوی وہ آ کر حضرت فاطمہ کی خدمت کر رہی ہے، اور صرف خدمت نہیں کی، وفات تک کے غسل تک شامل رہی ہے اسماء بنت امیس۔ اور جو اگلا جملہ آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا میرے جنازے کو ڈھانک کر لے جائیں، کسی کی نظر نہ پڑے، اور چار کونوں میں یوں ڈنڈیاں ٹھہرا کر ایک کپڑا لٹکایا جاتا ہے جیسے خواتین کے جنازوں میں۔ یہ جملہ حضرت فاطمہ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ تو عرب کی ترتیب نہیں تھی، عرب میں جنازہ یوں نہیں اٹھتا تھا خواتین کا۔ حضرت فاطمہ نے یہ کس سے سنا تھا؟ یہ اسی ابو بکر کی بیوی سے پوچھا تھا، اسماء آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ تو غیر ملک بھی سفر کر چکی ہیں، حضرت فاطمہ کا تو غیر ملک سفر نہیں ہوا تھا، حضرت اسماء بنت امیس حبشہ میں رہی تھی، ایتھوپیا میں، آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ بتائیں وہاں خواتین کے جنازے کیسے اٹھتے تھے؟ تو یہ ادھر کی روایت تھی، ادھر کا رواج اور ثقافت تھی، اس طرح جنازہ جائے۔ تو حضرت فاطمہ کو حضرت اسماء بنت امیس ابو بکر کی بیوی نے ریہرسل کر کے دکھائی ایک چارپائی پہ کہ یوں با پردہ جنازہ وہاں لوگ لے جایا کرتے تھے۔ فرمایا بس مجھے یہ پسند ہے علی، میرا جنازہ بھی آپ نے ایسے اٹھانا ہے اور رات کو اٹھانا ہے۔ یہ بتایا تو ابو بکر کی بیوی نے تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیوی ہیں جن سے ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے۔ حضرت محمد بن ابی بکر وہ ہیں جو پیدا ابو بکر صدیق کے گھر ہوئے ہیں، بیٹے ابو بکر کے ہیں، ماں ان کی اسماء بنت امیس ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوتے ہیں، یہی اسماء بنت امیس کا رشتہ حضرت علی سے ہوتا ہے، یہی جس نے حضرت فاطمہ کی خدمت کی ہے، یہی عورت حضرت حسن اور حسین کی اماں بنتی ہے، حضرت علی کے گھر میں آتی ہے، حضرت علی کی بیوی بنتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ اسماء حضرت علی کی بھابھی ہوا کرتی تھی، حضرت جعفر کی بیوی تھی، حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ابو بکر کے گھر آئیں، ابو بکر کی وفات کے بعد علی المرتضیٰ سے رشتہ ہوا۔ یہ اسماء بنت امیس، یہ ایک خاتون ہے اور صحابہ کی محبت جوڑ کے بتا رہی ہے، اہل بیت اور صحابہ کو کیسے پیار کے دامن میں ڈالا۔ اچھا، یہ حضرت محمد بن ابی بکر جو بیٹے ابو بکر کے ہیں، ان کی تربیت حضرت علی المرتضیٰ کی زیر سرپرستی ہوئی ہے، حضرت علی کے گھر ہوئی ہے محمد بن ابی بکر کی تربیت، اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ قاسم کے والد ہیں۔ فقہائے سبع، یہ علماء جانتے ہیں مدینہ میں جب حضور کے صحابہ کے بعد کی بات آئے نا کہ مدینہ کو کس نے سنبھالا تھا، تو فقہائے سبع 7 فقیہ تھے جنہوں نے مدینہ میں علوم دین کا رواج ڈال دیا تھا۔ یہ امام مالک سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ فقہائے سبع میں سب سے بڑا مدینہ کا فقیہ قاسم ہے، اور یہ قاسم پوتا ہے ابو بکر کا اور محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے۔ قاسم بن محمد جن کا نام ہے مدینہ کے فقیہ اعظم، یہ قاسم بن محمد ابو بکر کے پوتے ہیں اور اسی محمد بن ابی بکر کے بیٹے۔ اور محمد بن ابی بکر کون سے صحابی ہیں؟ ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے، اور آخری حج وہی پہلا آخری ہے، یعنی زندگی میں آخری حج، اس کے بعد حضور فوت ہوئے۔ حضور اس وقت ذوالحلیفہ پہنچے، مدینہ منورہ سے اگر آپ چلیں نا عمرہ یا حج کی نیت سے تو بغیر احرام کے بندہ چلتا ہے۔ احرام حضور نے باندھا ہے ذوالحلیفہ پہ آ کر، ذوالحلیفہ جسے آج کل بئر علی کہتے ہیں، اب یار علی بھی کہتے ہیں، بئر علی بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ حضرت اسماء بنت امیس ابو بکر کی بیوی ابو بکر کے ساتھ تھے، تو ادھر ان کو زچگی کی تکلیف ہوئی اور بیٹا محمد بن ابی بکر پیدا ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق اس سفر میں اپنے بیٹے کو لے کر حضرت رسول اللہ کی خدمت میں لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی بھی دی ہے اور برکت کی دعا بھی کی ہے۔ یہ اس سفر میں پیدا ہوئے ہیں محمد بن ابی بکر رضی اللہ۔
اچھا، یہ اسما نے حضرت فاطمہ کی تیمارداری کی ہے. اب مجھے بتائیں، یہ خلیفہ وقت کا حضور کی بیٹی کے ساتھ کوئی پیار کا رشتہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بھیج رہے ہیں؟ کسی عورت کو نہیں کہا کہ آپ کسی محلے کی خاتون کو کہہ دو حضرت فاطمہ کی تربیت کرے، اس کی تنخواہ ہم دیں گے. یوں نہیں ہے، اپنی بیوی کو بھیجیں اور وہ جا کر تیمارداری فرما رہی ہیں. جب حضرت فاطمہ فوت ہوئی ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت علی نے تو حضرت ابو بکر کو بتایا نہیں تھا کہ میری بیوی فوت ہو گئی، اطلاع بھی نہیں دی تھی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نہیں دی تھی. کہتے ہیں اسی لیے کہ ابو بکر کو حضرت علی ٹھیک نہیں سمجھنے. نہیں، یہ بات غلط ہے. اطلاع نہیں دی تھی. کیوں نہیں دی تھی؟ اس کی وجہ بھی تو ہے نا. یا ٹھیک وجہ ہے تو وہ لو، غلط وجہ پورے جسم میں مکھی اچھی جگہ میں نہیں بیٹھتی، گاند پہ بیٹھتی ہے. اس کی وجہ کہ نہیں بتایا تھا حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو کہ میری بیوی فوت ہو گئی، اس کی ایک اچھی وجہ بھی موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ ابو بکر کی بیوی حضرت فاطمہ کے گھر ہے، روز کی خبر آ رہی ہے حضور کی صاحبزادی آج ماشاءاللہ اچھی ہیں، نہیں آج بیمار ہیں، نہیں آج تکلیف سے ہیں، نہیں آج صحت سے، روزانہ خبر. اب حضرت فاطمہ فوت ہو گئی ہیں، ابو بکر کی بیوی گھر میں ہے، انہوں نے فوراً آ کے اپنے خاوند کہا حضرت فاطمہ کا وصال ہو چکا ہے. تو جب ابو بکر کو پتہ چل گیا تھا بیوی کی وجہ سے، اب دوبارہ بتانے کی ضرورت دوجی دفعہ دسن کی ضرورت ہے کیڑی لوڑ ہے. تو یہ آپ صحیح بات کر لیں نا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کے گھر کا بندہ بن چکی تھی، وہیں بیٹھی تھی، انہوں نے بتا دیا. تو ڈائریکٹ دوبارہ بتانا ضرورت ہے. میرے گھر میں ایک واقعہ ہو اور میری اہلیہ بھائی عمیر کی اہلیہ کو جا کر بتا دیں اور بھائی عمیر تک یہ بات پہنچ جائے تو دوجی دفعہ ولا دسن لوڑ تحصیل حاصل کی کیا ضرورت ہے؟ تو بندے اس کو اچھی بات بھی کر سکتے ہیں. برے طرز پہ پیش کرنا اندر کے بوجھ نکالنے کے مترادف ہوتے ہیں. تو حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ. اچھا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات کے بعد تعزیت بھی ہے اور حضرت فاطمہ کے جنازے کی باری آتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جنازہ، اس بارے میں دو قول موجود ہیں، لیکن جس قول کو ترجیح ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، حضرت علی المرتضیٰ پڑھا رہے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ آگے ٹھہرے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کو آگے فرماتے ہیں کہ جب مصلی امامت حضور نے اپنی موجودگی میں تجھے دیا تو آج ہم مصلی جنازہ بھی اپنی موجودگی میں تجھے دیں گے. طبقات ابن سعد میں موجود ہے حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھا. اچھا، یہاں ایک عجیب علمی لطیفہ ہے. اہل تشیع کی کتب میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا ہے جنازہ حضرت فاطمہ کا، اور اہل سنت کی کتب میں حضرت علی نے پڑھایا. میں نے کہا جی یہی محبتیں مان لینا، اسی سے تھوڑا آگے بندہ نہ نکلے. اچھا، جنازہ سیدہ، اس کے ساتھ ایک بات میں مزید کروں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جتنے جہاد ہوئے ہیں حضرت علی المرتضیٰ اس میں ساتھ ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، تو جس کی بیعت نہ کی جائے اس کی ماہتاتی میں جہاد کا سفر کرنا جائز ہوتا ہے؟ اس کو کمانڈر ان چیف اور اس کو حاکم اعلیٰ مان کے، اس کی بات مان کے اس کے دور میں پھر جہاد نہیں، پھر تو جہاد فساد ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ وادی عزیق قصہ میں جا رہے ہیں جہاد کے لیے. یہ وادی عزیق قصہ کا پورا جہاد موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کی. اور جب مرتدین کے خلاف جہاد کی باری آئی، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور حضور کی شریعت سے مرتد ہوئے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت ابو بکر تلوار لے کر کہتے ہیں میں بھی چلوں گا. تو حضرت علی تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھام کے کہا خلیفۃ المسلمین آپ نہیں جائیں گے، آپ بھیجیں گے لوگوں کو، آپ مدینہ میں رہیں گے، آپ کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن آپ نہیں جائیں گے، آپ یہاں رہیں. آپ ہی چلے گئے تو مرکزیت ختم ہو جائے گی. یہ مشورے حضرت علی نے دیے تھے اور سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو روکا اور پھر باقیوں کو بھیجا. وادی عزیق قصہ کا واقعہ بہت زیادہ کتابوں میں موجود ہے، تفصیلاً موجود ہے. اچھا، جو غزوہ روم ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق بھی چلنے پہ تیار تھے. حضرت علی آئے اور حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ ابو بکر آپ اپنی وفات کا غم ہمیں کیوں دینا چاہتے ہیں تلوار کے ساتھ؟ یعنی آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ شہید ہو جائیں تو پھر امت کو کون سنبھالے گا؟ آپ نہیں جائیں گے، آپ یہاں رکیں گے، غزوہ روم کے لیے ہم پوری فوج بھیجیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ کی مشارت کو مانا ہے. یہ تو مشیر تھے حضرت ابو بکر کے دور کے، مشیر بھی ہیں، اموال خمس کی تقسیم کے متولی بھی ہیں. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق کی باقاعدہ جو فقہا کی کمیٹی تھی، فقہی کمیٹی، جو مسائل شریعت کو ڈسکس کرتی تھی کہ کس طرح پورا دین کو عوام کو سمجھایا جائے، ان کمیٹی کے بندوں میں جہاں حضرت عمر، حضرت عثمان، عبداللہ بن مسعود کا نام آتا ہے، وہاں سیدنا علی المرتضیٰ کا نام سر فہرست موجود ہے. شریعت کے مسئلے میں اپنی رائے
ترتیب اور فتویٰ دینے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے دور میں فقہی کمیٹی کے ممبر کے طور پہ موجود ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہاں اپنے فیصلے صادر فرما رہے ہیں۔ کئی موقعوں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مدد لی اور یہ بتا رہے ہیں تو اگر بیعت نہ ہوتی، محبت نہ ہوتی، تعلق نہ ہوتا تو یہ کام کہاں تھے، یہ تعاون کہاں تھے۔ اچھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور کارنامہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، وہ کیا ہے؟ یمامہ کی جنگ ہوئی۔ یمامہ کی جنگ میں 1200 صحابہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کے پہرے دیتے ہوئے دنیا سے گئے، جن میں 700 قرآن کے قاری تھے۔ مشورہ ہوا کہ اگر قرآن کریم کے قراء یوں شہید ہوتے رہے اگلی نسلوں تک قرآن کیسے جائے گا؟ اس مشورے کے بعد جو کمیٹی بنی ہے جمع قرآن کے لیے، حضرت زید بن ثابت کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ موجود ہیں۔ تدوین قرآن میں، جمع قرآن میں، کتابت قرآن جو 2 گتوں کے درمیان ہوئی، اس میں حضرت علی المرتضیٰ موجود ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب فضائل القرآن میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ امام بخاری کے استاد کا نام ہے حمیدی عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر حمیدی کے استاد کا نام ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ یہ بندہ امام بخاری کا دادا استاد اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے ایک شاگرد تھے عبد خیر، وہ فرماتے ہیں ان عبد خیر رضی اللہ عنہ یقول سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول رحمہ اللہ علی ابی بکر انہ جمع القرآن بین اللوحین۔ حضرت علی المرتضیٰ کبھی یوں قرآن کریم کے 2 گتوں کے درمیان لکھے ہوئے اٹھاتے اور فرماتے میرا اللہ تیری کیا بات، تو رحم فرما ہمارے امیر المؤمنین ابو بکر کے اوپر، اس بندے کی وجہ سے جو علیحدہ علیحدہ قرآن پتوں پر اور چمڑوں پر اور پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، اس بندے کی وجہ سے 2 گتوں کے درمیان جمع ہو گیا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے، رحمہ اللہ علی ابی بکر، حضرت ابو بکر پر اللہ رحمت فرمائے، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جمع ہو گیا قرآن کریم بین اللوحین، 2 گتوں کے درمیان، بین الدفتین، یوں جمع کیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ اس کمیٹی میں بھی شامل ہے۔ اچھا، ایک بات میں مزید حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو جہاد ہوتا، مال غنیمت آتا، مال غنیمت میں خمس کی تقسیم اور مال غنیمت کی تقسیم تو حضرت علی کرتے، اور کچھ تقسیمات ایسی ہوتی جو حضرت ابوبکر بھی کرتے۔ وہ تقسیمات کیا تھیں؟ ذرا وہ محبت کے 2 واقعے بھی سن لو۔ بنی تغلب، یہ بہت سرکش لوگ تھے، حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف لشکر کشی فرمائی اور بندوں کو بھیجا، ان کی عورتیں بھی لڑنے کے لیے آئیں، اندازہ لگاؤ، مرد تو مرد، عورتیں لڑنے کے لیے آئیں۔ اور اسلام میں یہ حکم موجود ہے کہ جب عورت اسلام کے مقابلے میں تلوار لے کے لڑنے آئے، اسلامی فوج کے مقابلے میں تلوار لے کر آئے، تو ایسی عورت کو گرفتار کر کے باندھی بنایا جاتا ہے، اور یہ خدا کا حکم ہے۔ تو کچھ خواتین ایسی تھی جو باندھی بنی، اللہ رب العزت کی ترتیب، وہ عورتیں مسلمان ہو گئی ہیں۔ ادھر آ کر اسلام کا بیہیویئر دیکھ کر، اب ان خاتون میں ایک خاتون کا نام ہے ام حبیب، ام حبیب بنت ربیہ۔ حضرت صدیق اکبر کو بتایا گیا انتہائی با کمال عورت ہے، ذہینہ ہے اور بلا کا اس کا ذہن ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ صبح صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ کہا میری رائے تو یہ ہے کہ یہ باندھی علی المرتضیٰ کو دے دی جائے، اور حضرت علی المرتضیٰ نے لیا ہی وہ باندھی، اور انہیں ام ولد بنایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بچے جو ہیں جن کا نام ہے عمر بن علی، یہ اسی ام حبیب بنت ربیہ کے بیٹے ہیں، علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں۔ اگر اسلامی حکومت نہیں تھی تو اس کے دور میں جو جہاد ہوا وہ باندھی بنی کیسے؟ پھر تو ڈاکہ سے نہیں بنتا ہے۔ تو یہ رشتہ بنتا، حلال ہوتا تب ہے جب ابوبکر کی خلافت کو حق مانا جائے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں مزید کروں، ایک اور جہاد ہوا ہے بنی حنیفہ سے، اور وہاں سے ایک خاتون آئی ہیں جن کا نام ہے خولہ بنت جعفر بن قیس۔ یہ خاتون آئی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ نے اس خاتون، حضرت ابوبکر صدیق نے اس خاتون کے بھی علمیت کو اور اس کے حوصلے کو، تقوی طہارت کو سنا، تو یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا اس کو بھی آپ لے لیں، اپنے عقد میں قبول فرمائیں۔
سنے میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت حسن حسین کے بعد جو بیٹا علی المرتضیٰ کا دنیا میں معروف اور مشہور ہے، جن کو دنیا کہتی ہے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسن حسین کے بھائی ہیں لیکن فاطمی اولاد نہیں ہیں، یہ اسی خولہ بنت جعفر بن قیس سے حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسے محمد بن حنفیہ کیوں کہتے ہیں؟ حنفیہ ماں کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ مزید کہوں، یہ جو آوان برادری ہے، دنیا میں آوان قوم ہے، یہ حضرت علی کی اولاد ہے نا، اور کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ اسی محمد بن حنفیہ کی اولاد ہے، غیر فاطمی سید ہے نا۔ حضرت حسن حسین کی اولاد ہوتی تو آوان سید ہوتے، لیکن آوان سید نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں ہے، حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کی اولاد سے ہیں، تو ہیں تو اولاد علی نا، علوی تو ہیں۔ یہ علوی نسل حضرت محمد بن حنفیہ سے چلی ہے، اور یہ ان کی والدہ خولہ بنت جعفر بن قیس، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو دی تھی۔ یہ محبتوں کے رشتے دنیا میں نظر نہیں آتے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا مشہور ترین بیٹا ہے محمد بن حنفیہ۔ آپ روایات حدیث میں ان کی روایتیں دیکھیں، کتب حدیث میں ان کے حوالہ جات کو کھنگالیں، آپ کو نظر آئے گا کہ محمد بن حنفیہ نے کہاں کہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نام روشن کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت بھی ہے عہد صدیقی میں۔ وہ کیا ہے؟ الاستیاب میں امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفہ 463 ہجری، آج سے 1000 سال پہلے کا آدمی ہے، 990 سال کے لگ بھگ بنتا ہے، 985-90 سال کا پہلے آدمی۔ وہ فرماتے ہیں، یہ قرطبہ کے رہنے والے ہیں، یہ ہسپانیہ فرانس سے آگے۔ حضرت امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگی تو ان کی کئی وصیتیں ہیں۔ کبھی عنوان حضرت فاطمہ کو نا تو میں وہ وصایت ذکر کروں، یہ ان وصیتوں میں ایک وصیت صرف حضرت علی کی اس دور سے ریلیٹڈ ہے نا، میں وہ لے رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی حضرت فاطمہ کے احترام میں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ حضرت علی غم زدہ ہونے لگے کہ میری کتنی با کمال بیوی ہے دنیا سے جا رہی ہے، غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے، گریہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو حضرت فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھام لیتی ہیں، میرے سرتاج آپ بہادر ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہا تجھ جیسی با کمال بیوی کس خوش نصیب کو ملے گی؟ آج تیری بیماری میں لگتا ہے تو دنیا چھوڑ جائے گی، تو میں اس پہ رو رہا ہوں۔ جب بیوی فوت ہو رہی ہو تو خاوند اس کی جدائی پہ بھی روتا ہے، اور اولاد کی تربیت اور عورت ایسی کیسے کرے گی جیسی ماں کرتی ہے، اس پہ بھی روتا ہے کہ میری اولاد کی تربیت بھی۔ اب حضرت فاطمہ کے وفات کے وقت حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، اور چھوٹے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 6 مہینے بعد دنیا سے جا رہی ہیں۔ حضور کی وفات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو 6 سال تھی، آپ بتائیں 6 مہینے بعد 6.5 سال ہوگی۔ تو اب حضرت علی المرتضیٰ کو اپنی اولاد کا بھی فکر ہے، اور اس با کمال تقوی طہارت کی امام حضرت فاطمہ کی جدائی کا بھی غم ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمان لگی میری بات مانو، ان دونوں غموں کا علاج ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ کہا میری بھتیجی ہے، میری بھانجی ہیں امامہ بنت زینب، حضرت زینب حضور علیہ السلام کی بڑی بیٹی کی بڑی بیٹی، حضور کی نواسی امامہ، حضرت فاطمہ کو اپنی اس بھانجی سے بہت پیار تھا۔ حضرت فاطمہ نے ان کی تربیت میں بڑا حصہ ڈالا ہے، اور اس بھانجی نے بھی اپنی خالہ سے وفا کی ہے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری جو بیٹی بنی ہوئی ہے نا، میری بھانجی، میری بڑی بیٹی کی بڑی بیٹی امامہ جی، میرے بعد علی آپ ان سے نکاح کر لینا، اس میں آپ کو میرے صفات بھی ملیں گے اور میری اولاد کی تربیت بھی وہ اچھی کر پائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی حضرت فاطمہ کے بعد جس خاتون سے شادی ہوئی ہے وہ یہی رسول اللہ کی نواسی حضرت فاطمہ کی بھانجی حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق حضرت امامہ بنت زینب سے ہوئی ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ امامہ بنت ابی العاص بھی نے کہتے ہیں، ابو العاص بن ربی کی بیٹی ہیں، رسول اللہ کے پہلے داماد ہیں حضرت ابو العاص، حضرت امامہ رضی اللہ۔ حضرت امامہ خالہ زاد بہن بھی لگتی ہیں حضرت حسن اور حسین کی، اور ماں بھی لگتی ہے۔
مساعت ہی ہے تو ماں بھی ہے. یہ دونوں رشتے حضرت امامہ کے حضرت حسن اور حسین کے ساتھ ہیں، اور حق تربیت کے اس عورت نے ادا کیا. جیسے حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا نا کہ اس میں آپ کو میری تصویر ملے گی، اور وہی تھا، اور میرے بچوں کے لیے بہت زیادہ نرم، شفیقہ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں محبت رکھنے والی ثابت ہوگی، اور وہی ہوا. حضرت علی المرتضیٰ کی وفات شہادت تک یہ خاتون زندہ رہی، اور حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل سے نکاح ہوا، اور پھر انہی کی حقت میں فوت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کی اس بیوی کا رشتہ شامل حضرت حسن بھی ہیں اپنی ماں کے اس رشتہ کرانے میں. حضرت حسن سے ایک آدمی نے کہا، عقیدہ رجعت پیش کیا جو کفری عقیدہ ہے، کہ ہمارا نظریہ ہے کہ حضرت علی ابھی فوت نہیں ہوئے، بادلوں میں چلے گئے ہیں، قیامت سے پہلے زمین پہ نیچے آئیں گے اور دنیا میں دین کی تبلیغ کریں گے. حضرت حسن ہنس پڑے، کہا یار کیسی بات کر رہا ہے، اگر یہ بات سچی ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی اور ہماری اپنی اماں جان حضرت امامہ کا نکاح ہم کراتے. حضرت حسن فرمان لگے، ہم مال جائیداد تقسیم کرتے، ہم بھائی تو تقسیم کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ وراثت تقسیم کرے، شریعت کا حکم ہے، اور تو کہتا پھر رہا ہے حضرت علی دوبارہ نیچے آ جائیں گے، عقل کو ہاتھ مارے، تو کیڑا سکھر تے بکھر کوئی کٹھر علیہ کھڑو تھا، گٹا بھر بیٹا نہیں رلدا. اچھا جی ٹھیک. تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ یوں کام نہیں بنتا جیسے تو بتا رہا ہے عقیدہ رجعت ہے، بادلوں میں چلے گئے واپس اتر آئیں گے نیچے. بدلہ کیسے کڑوتی ہے. بعض لوگ دنیا میں ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو وہ ہے نا بجلی کڑکتی ہے نا، بجلی نہیں کڑکتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ اللہ اکبر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ان کی آواز ہے، قیامت سے پہلے ایک بدل تلے لازی تھے حضرت علی لہ حسن، اسے کہتے ہیں عقیدہ رجعت. اس پر چھری حضرت حسن نے پہلے پھیر دی تھی، اور ایسی دلیل سے پھیری ہے کہ اس دلیل کا توڑنا بڑا ناممکن ہے. فرمایا میں نے تو ان کی بیوی کا نکاح کرایا ہے، اپنی والدہ حضرت امامہ کا، اور تو کہہ رہا ہے کہ حضرت علی دوبارہ آئیں گے. اگر یہ امید ہمیں ہوتی ہم یہ کام کراتے. دیکھو کتنی بڑی بات حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کی. میرے دوستو، اللہ رب العزت کا کرم شکر احسان ہے کہ چند باتیں حضرت علی کے حوالے سے میں نے دور صدیقی میں حضرت علی کے بارے میں بات کی ہے. میری طبیعت کی ناسازی تھی، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ آج یہاں میں آپ کو سحری کرا کے بھیجوں اور پورے حضرت علی کے دور تک یہ بات کروں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوری زندگی گزری کیسے ہے. لیکن کچھ تمہارے دعائیاں آن تو کچھ میری طبیعت ہی آئی، تو اس پر میں اتفاق کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی تک حضرت علی کی زندگی کیسے رہی. پھر موقع ملا تو میں انشاءاللہ دور فاروقی کی بات کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اللہ ہمارے نوجوانوں کو حضرت علی المرتضیٰ کا فیض عطا فرما، حضرت علی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا. ہمیں فیض علوی عطا فرما، قوت حیدری عطا فرما، فقر حیدری عطا فرما، فکر مرتضوی عطا فرما. اے میرے مولا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے ہمیں قیامت میں جمع فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.